السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا شامی عرب کا محاسبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ موتا میں گئے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 کے لشکر کے سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر 3 صحابہ کو ذمہ دار بنایا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقام پر حالات کے حساب سے وہ ذمہ دار بنے اور فوج کو کسی طرح سے وہاں سے واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ یہ مسلمانوں کا لشکر 3000 پر مشتمل تھا اور سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں کے حالات بھی بتا رہے تھے۔ یہ جو 2 لاکھ کی فوج تھی، اس میں 1 لاکھ کی فوج شام کے عرب لوگوں کی تھی۔ ایک تو رومی تھے 1 لاکھ کی تعداد میں، اور دوسرے 1 لاکھ کی تعداد میں شام کے عرب لوگ تھے۔ عربی قبائل جو الگ الگ جگہ منتشر ہو گئے تھے، ان میں سے کچھ قبائل ملک شام میں بھی رہا کرتے تھے، تو رومیوں کی مدد کے لیے شام کے وہ عربی قبائل نے ان کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ ملک شام کے عربوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے ہمارے خلاف، تو ایسی صورت میں اس جنگ کے اختتام کے بعد جب جنگ موتا ختم ہو گئی، مسلمان واپس مدینہ منورہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو سبق سکھانے کے لیے یہاں سے 300 کی تعداد میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ اب 300 کی تعداد یہ تو ایک معمولی سی تعداد تھی ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا کیا۔ اور پہلی جو جنگ ہوئی تھی جنگ موتا، وہ مدینہ سے تقریباً 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر، بالکل فلسطین بیت المقدس سے 70 کلومیٹر کے قریب میں وہ موجود وہ علاقہ تھا، اور وہاں پر گئے تھے۔ ابھی جو دوبارہ بھیجا گیا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو وہ علاقہ ذات السلاسل تھا، اور یہ ذات السلاسل مدینہ منورہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، خیبر سے آگے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے ہیں۔ وہاں پتہ چلا کہ یہ عربی قبائل پہلے سے ہی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، یہ پہلے سے تیار تھے کہ جمع ہو کر مدینہ پر جا کر حملہ کریں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جب وہاں پر پہنچی ہے اور ان کو پتہ چلا کہ سامنے ان کا لشکر بہت بڑا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ذرا اور مدد کیجیے، یعنی کچھ فوجی اور بھیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مزید
200 افراد کو بھیجا۔ اس طرح سے وہ 300 اور یہ 200 500 ہو گئے۔ یہ 500 افراد نے مل کر وہ شامی عرب قبائل جو مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور جنہوں نے جنگ موتا میں رومیوں کا ساتھ دیا تھا، ان پر حملہ کرنا شروع کیا۔ تو ایسی صورت میں سب کے سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شامی عربوں نے میدان چھوڑ دیا اور تتر بتر ہو گئے، جدھر جس کو جو راستہ ملا ادھر وہ بھاگنے لگا۔ اب وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خواہش تھی کہ ان لوگوں کا پیچھا کریں، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کا پیچھا کریں گے، پیچھا کر کے ماریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کا پیچھا نہیں کریں گے، جانے دو ان کو، جب یہ بھاگ گئے ہیں تو بھاگ جانے دو، اب ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بڑا حادثہ ہوئے بغیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 500 کا لشکر واپس مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اس جگہ پر اس سفر میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ کا بعض مسائل میں اختلاف ہونے لگا، کیونکہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت فوجی وہاں میدان میں تھے تو ان پر یہ پابندی لگائی تھی کہ رات کے وقت میں آگ نہیں جلائیں گے۔ جہاں رہتے ہیں قافلوں کا ایسا کام ہوتا ہے کہ جہاں قیام کرتے ہیں وہاں تھوڑی سی آگ لگا دیتے ہیں تاکہ روشنی بھی ہو اور دیگر چیزوں سے حفاظت بھی ہو۔ انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی بھی اپنی جہاں رہتے ہیں کوئی بھی شخص آگ نہیں جلائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عمرو بن عاص جو یہاں اس وقت امیر ہیں، قائد ہیں، سپہ سالار ہیں، انہوں نے اس سے منع کیا ہے، تو ناراض ہو گئے۔ وہ جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے امیر صاحب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آگ نہ جلائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ عمرو بن عاص اس وقت امیر تھے اور ان کے ماتحت وہاں فوج میں ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، عمرو بن عاص تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ، ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ، یہ بڑے بڑے صحابہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، عمرو بن عاص نے کہا نہیں، نظام ایسا ہی رہے گا کہ کسی کو آگ جلانے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ پھر جس وقت یہ فوج عرب شامیوں کی جو فوج بھاگ رہی تھی، بعض صحابہ نے کہا ان کا پیچھا کریں، عمرو بن عاص نے وہاں منع کر دیا، نہیں ان کا پیچھا نہیں کرنا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے ہاتھوں میں اب یہاں پر میدان میں غلبہ آ گیا ہے اور ایسے لوگوں کو جو سرکشی کرتے رہے ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، ان کا اگر پیچھا کرتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کا پیچھا نہیں کرنا ہے۔ پھر جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں ایک جگہ پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رات گزار رہے تھے۔ صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے لیے اٹھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا دیکھیے میں رات میں محتلم ہو گیا، جنوبی ہو گیا ہوں، مجھے احتلام ہو گیا، مگر انہوں نے غسل نہیں کیا اور تیمم کر کے بدن کی صفائی کر کے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے امیر بنایا تھا آپ لوگوں کا، ان کا تعامل کیسا رہا آپ لوگوں کے ساتھ؟ لوگوں نے کہا اچھا تھا، لیکن یہ 3 باتوں کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے یہ 3 احکامات، 3 ایسے کام کیے جو ہمیں ناپسند نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ تم نے راتوں میں آگ جلانے سے کیوں منع کیا تھا میدان میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب شامیوں کی جو تعداد تھی یا شامی عربوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، ہماری تعداد ان کے مقابلے میں کم تھی۔
اگر یہ ایک ایک گروپ بنا کر جگہ جگہ، جیسے ایک ایک خیمہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر آگ لگاتے ہیں، تو ایسے اگر آگ لگائی جاتی جگہ جگہ پر تو دور سے دیکھنے پر یہ لشکر کی تعداد سمجھ میں آ جاتی تھی کہ کتنے لوگ ہوں گے یہ لوگ۔ آگ کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہوں گے تو دور تک جگہ جگہ پر آگ لگی ہوئی رہے گی، کم ہوں گے تو آگ بھی کم لگے گی، کم جگہ پر آگ لگائی جائے گی۔ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کی تاریکی میں انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور کسی دھوکے سے وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے میں نے مسلمانوں کو، اپنے ساتھیوں کو آگ جلانے سے منع کیا تھا۔ کہا پھر جب تمہارا غلبہ ہو گیا تھا تو ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے آپ نے کیوں منع کیا؟ آپ کہنے لگے اس لیے منع کیا میں نے کہ اگر ہم ان کا پیچھا کر کے چلے جاتے، آگے تک جاتے رہتے تو ان کی تعداد ویسے بھی زیادہ تھی، کبھی کسی جگہ پر وہ مڑ جاتے واپس، یا پھر اور کہیں سے دوسری کوئی قوم ان کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جاتی تو یہ سب کے سب پھنس جاتے۔ غنیمت ہے وہ بھاگ گئے، ہم ان کا پیچھا کرتے، اگر وہ پلٹ جاتے یا کوئی دوسری فوج ان کی تائید میں، ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی اور وہ ہماری تعداد کو دیکھتی، ہماری تعداد کم ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا ایک بڑا نقصان ہو جاتا تھا۔ لہذا جیتی ہوئی جنگ پھر ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم جیت چکے تھے، ہمارا غلبہ ہو چکا تھا، وہ لوگ بھاگ رہے تھے، تو پھر کیوں ایسا ہم کام کریں کہ پھر ہمارا نقصان ہو؟ اس لیے میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا آپ جنوبی ہو گئے تھے، آپ نے غسل نہیں کیا، ویسے ہی نماز پڑھائی، کسی اور سے کہہ دیتے نماز پڑھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے وضو کیا ہے، تیمم کیا ہے، جسم کو صاف کیا، غسل نہیں کر سکا میں، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں غسل کر لیتا تو شاید مجھے کوئی زیادہ تکلیف ہو جاتی، میں بیمار ہو جاتا۔ رات میں سردی تھی اور اس سردی کی وجہ سے غسل کرنا میرے لیے دشوار تھا، تو میں نے اپنے حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے میں نے جسم کو صاف کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں شکایتوں کا جواب ان کی زبان سے سنا تو آپ مسکرانے لگے اور خاموش ہو گئے۔ اس واقعے سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کبھی اجتہادی مسائل میں کسی مسئلے میں ان سے آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، اور جب کہیں اختلاف ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی تو وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے تھے تاکہ آپ اس مسئلے کا حل بتا دیں، جیسے اس واقعے میں اس جنگ میں پیش آیا۔ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا ذمہ دار بنایا، جبکہ اس فوج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے ہوئے آپ نے عمرو بن عاص کو امارت کے لیے منتخب فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو سب سے افضل ہو وہی ذمہ دار بنے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ افضل کوئی اور ہو اور ذمہ دار کوئی اور ہو، ذمہ دار کوئی اور ہو۔ ذمہ دار بننے کے لیے افضل ہونا ہی ضروری نہیں ہے، جس چیز کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کی صلاحیت ہو ان کے پاس، اس کی مہارت ہو، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ لہذا افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہاں مناسب سمجھا اور وہاں ان کو ذمہ داری دے دی۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ صحابہ کو الگ الگ جنگوں میں جو قافلے بھیجتے تھے اس میں الگ الگ لوگوں کو سپہ سالار اور امیر بنا دیا کرتے تھے، تاکہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں کے جو صلاحیت مند ہیں،
جو جنگی چالیں جانتے ہیں اور جنگ کے میدان کو پلٹنا جانتے ہیں اور جن کے اندر فوجوں سے مقابلہ کرنا اس کی مہارتیں آتی ہیں، ان کی مہارتیں سب کے سامنے ظاہر ہوتی جائیں، انہیں بھی لگے کہ ہاں ہماری بھی عزت ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ان کی صلاحیت کا اظہار ہو، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو اجاگر کیا جائے۔ ہمیشہ ایک ہی کو اگر بناتے چلے جائیں گے تو باقی لوگ ٹھپ پڑ جائیں گے، لہذا کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کبھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عثمان کو، کبھی علی کو، کبھی ابو عبیدہ بن جراح کو، کبھی عمرو بن عاص کو، کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح الگ الگ صحابہ کو آپ امیر بنایا کرتے تھے، اور جن کو بھی آپ امیر بناتے تھے، سپہ سالار بناتے تھے، وہ برابر اس صلاحیت پر وہ امیدوں پر اتر جاتا تھا اور وہ صلاحیتوں کا برابر اظہار کر لیتا تھا۔ یہاں پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، ان کے ماتحت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ ایک چیز یہی بتانا ہے کہ اگر کوئی انسان افضل ہو تقوی میں، پرہیزگاری میں، مقام میں، مرتبے میں، اور اس کے اوپر کوئی غیر افضل شخص حاکم بن جائے تو یہ افضل انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، وہ جو ذمہ دار ہو اسے مان لینا چاہیے، اس کی اطاعت کر لینی چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہاں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتے رہے، اس لیے کہ وہ کام، وہ ذمہ داری نبی نے عطا فرمائی ہے۔ بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عطا کے بعد اب یہ مخالفت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس واقعے میں جو ذات السلاسل کے واقعے کے نام سے معروف ہے، یہاں روم کا جو علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کے واقعات میں پڑھا کہ مدینہ سے جنوب کی طرف آپ نے کاروائیاں کی، یہ علاقہ محفوظ ہو گیا تھا۔ اب مدینہ سے شمال کی طرف، نارتھ کی طرف کے جو علاقے تھے، خیبر ہے، فدق ہے، اسی طرح سے موتا ہے، یہ سلاسل ہیں، ذات السلاسل ہیں، آہستہ آہستہ ملک شام تک آپ نے فوجیں بھیجی اور اتنے دور، اتنے لمبی مسافت تک کے مسلمانوں کے لیے راستے کو پرامن کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیابی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہر جگہ پرامن بنائے، ان کے لیے ہر زمین کو امن والی زمین بنائے، اور مسلمان اپنی حکمت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دین کا کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔